السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ کوئی فرض عبادت، نہ نفلی عبادت۔ بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ صفحہ 6 باب اجتناب البدع والجدل۔ بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو شریعت سے ہٹ کر اپنا کوئی نیا طریقہ نکالتا ہے اور اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اسے کام کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی حقیقی معنی میں بدعتی ہے تو اس کے لیے سخت وعید ہے کہ اس آدمی کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی فرض عبادت، نفلی عبادت، جو بھی عبادتیں ہیں، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے بدعتی کے گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ ایسا بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹے کو گوندھ دیا گیا ہو اور اس کے اندر بال ہو، تو اس بال کو جس انداز سے نکالتے ہیں اور وہ بال جتنا آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے بدعتی بھی اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے بدعتی کے لیے۔ اسی بنا پر احادیث میں بدعات کی بہت ہی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز اونچی ہو جاتی، غصہ سخت ہو جاتا، جیسے کسی لشکر سے ڈراتے ہوئے فرما رہے ہوں کہ تم پر صبح یا شام کو ٹوٹ پڑنے والا ہے، اور اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں، یعنی بغیر فاصلے کے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے عمدہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز بدعتیں یعنی نو ایجاد چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکات شریف صفحہ 27 باب الاعتصام۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 133۔ اس حدیث کے اندر بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بتلایا کہ سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بری چیز بدعتیں ہیں۔ بدعت یعنی نئی نئی ایجاد کی جانے والی چیزیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہوں اور اس کو اصل چیز سمجھتے ہوں، ایسی چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے بری چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب ایک آدمی نے ایک بدعت کی تو گمراہ ہوا، گمراہی کو اپنایا، تو اب وہ بدعت اپناتے اپناتے جب بدعتی بن گیا اور ہر کام اس کا بدعت ہو گیا، گویا کہ بدعتی بن گیا، تو گویا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اوپر کی جو روایت آئی اس کے اندر تو اس طرح بتلایا کہ وہ بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بدعت کرتے کرتے گمراہ ہو گیا، اور اتنا گمراہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت سخت ترین چیز ہے، اس کے اوپر مذمت بیان کی گئی حدیث میں، اور ایک حدیث میں بدعتی کی بھی مذمت بیان کی گئی، اور بدعتی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادت، فرض عبادت کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعتی بننے سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ سنت اور شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔